بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور ادبی اصطلاح ادبی تنقید لٹریری کرٹیسزم لے کر آئے ہیں۔ تنقید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہے نقد، حاضر، وہ رقم جو نقدی ادا ہو، کھرے اور کوٹے میں فرق معلوم کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں تنقید کا تصور پایا جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی تنقید کے اپنے تقاضے اور اصول ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم خالص ادبی تنقید پر بات کریں گے۔ تنقید کرٹیسزم کسی فن پارے کے محاسن و معائب کو معیارات فن کے مطابق پرکھنا، جانچ پڑتال ہے۔ اس کی تشریح و صراحت کرنا اور اندرونی حاسہ جمال کی مدد سے اس کی قدر و قیمت کا تعین کرنا تنقید ہے۔ تنقید میں ادب پارے کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کی جاتی ہیں، اس کے محاسن و معائب دونوں بیان کی جاتے ہیں۔ ادبی تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خوبیاں بیان کی جائے یا صرف خامیوں کا ذکر ہو۔ جہاں صرف خامیوں کا ذکر ہو ادب میں اسے تنقید کہا جاتا ہے، اور جہاں صرف خوبیوں کا ذکر ہو اس کو تحسین کہا جاتا ہے۔ تنقید میں ایک ادب پارے، خواہ وہ افسانہ ہو، ناول ہو، داستان ہو، نظم ہو، غزل ہو، اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں بیان کی جاتی ہیں، اور جو تنقید کرتا ہے اس کو نقاد کہا جاتا ہے، کریٹک۔ کریٹک اپنی مرضی سے خوبیاں اور خامیاں بیان نہیں کرتا، بلکہ ہر فن کے کچھ اصول ہوتے ہیں، معیارات ہوتے ہیں۔ ان معیارات کے مطابق وہ ادب پارے کو پرکھتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، اور اس کے بعد اس فن پارے کی قدر و قیمت بتاتا ہے کہ یہ اس کی قدر و قیمت ہے۔ ادب میں تنقید کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ادیب، شاعر کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ادب میں نقاد تخلیق کار کی اصلاح کرتا ہے تاکہ اگلے قدم پر ان سے یہ غلطیاں سرزد نہ ہو جو اس فن پارے میں، ادب پارے میں اس سے سرزد ہوئی ہے۔ تنقید انسان کے باطن میں عمل تخلیق کا متصل ملکہ ہے، لیکن جب سے تاریخ میں تنقید نے ایک الگ فن کی صورت اختیار کی ہے، اس نے تخلیق کے مقابل ایک اہم ذہنی اور فکری اہمیت حاصل کر لی ہے۔ عمل تخلیق کے دوران، یعنی جب تخلیق کار تخلیقی عمل سے گزرتا ہے، اس میں یعنی ادیب اور شاعر میں خود بھی تنقیدی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ خود بھی یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ چیز ایڈ کرنی ہے اور اس کو علیحدہ کرنا ہے، کانٹ چھانٹ کے عمل سے وہ گزرتا ہے۔ لیکن اب تنقید ایک الگ ڈسپلن ہے، تنقید نے ایک الگ فن کی صورت اختیار کی ہے۔ قدیم یونان میں افلاطون اور ارسطو نے باقاعدہ تنقیدی خیالات کا اظہار کیا، اگرچہ متفرق آراء ان سے بھی پیشتر موجود تھیں۔ افلاطون اور ارسطو سے پہلے بھی ادب کے بارے میں تنقیدی خیالات موجود تھے، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر ادبی تنقید کا آغاز کیا۔ افلاطون نے دی ریپبلک میں شاعری پر تنقید کی، شعراء پر تنقید کی، اور
اس تنقید کی وجوہات بھی بیان کی، لیکن اس کے شاگرد ارسطوٹل نے پوئٹکس میں ادب شاعری کی اہمیت بیان کی، اور انہوں نے اپنے استاد افلاطون کی مخالفت کی۔ اس وقت فن یا سالیف کی طرح تنقید کی بھی مختلف راستے ہیں، مثلا تاثراتی تنقید، نفسیاتی تنقید، معاشرتی تنقید، مارکسی تنقید اور سائنسی تنقید وغیرہ۔ یہ تنقید کے مختلف دبستان ہیں، تاثراتی تنقید، نفسیاتی تنقید وغیرہ، مختلف اپروچز ہیں۔ ان کے تناظر میں ایک ادب پارے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مثلا نفسیاتی تنقید میں ادیب کی نفسیاتی کیفیات کا جائزہ لیا جاتا ہے، چونکہ ادب پارہ ادیب کے ذہن سے نکلا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نفسیاتی محرکات ہو سکتے ہیں۔ تنقید نے فنی مسائل سے بھی آگے بڑھ کر تنقید حیات کے منصب تک رسائی حاصل کی ہے۔ تنقید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے تخلیقی کارگزاریوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے علاوہ اپنے احاطۂ فکر میں مختلف علوم کے ارتباط کو ظاہر کیا ہے۔ اس نے صرف ابلاغ اور قدر شناسی کو ہی فروغ نہیں دیا، بلکہ خود عمل تخلیق کی ترقی و تبدیلی کے لیے بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ الغرض ادبی تنقید میں ادب پارے کے حسن و عیب کو بیان کیا جاتا ہے اور اس ادب پارے کی قدر و قیمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ نقاد ادیب اور شاعر کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نقاد ادب پارے کی تشریح کرتا ہے تاکہ قاری بہتر طور پر اس ادب پارے کو سمجھ سکے۔